بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین. اچھا جی، علوم الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. کافی فاصلہ آ گیا ہے رمضان شریف کی وجہ سے بھی اور اس سے پہلے بھی دیگر مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اس کو انشاءاللہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. یہاں روکے تھے، کچھ اصطلاحات رہ گئی ہیں تھوڑی بہت، اور اس کے بعد یہ طبیعت شروع کریں گے. طبیعت کا پہلا فن. حقیقت یہ ہے کہ اصطلاحات ایک لحاظ سے تو اچھا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں، لیکن اصطلاحات کا اصل جو ہے فہم جب ہی آتا ہے جب وہ اپنے سیاق میں، جب وہ ایکچوئل استعمال ہوں گی. اور خاص طور پہ بعض اصطلاحات جن کا ابھی ذکر آ رہا ہے، ان میں سے بعض ان کا فہم جو ہے ان کے استعمال کے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہے یا سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اس لیے نہیں کہ وہ فہم ان کی فی ذاتی مشکل ہے، لیکن یہ کہ مطلب یہ ہے کیونکہ وہ اصطلاحات کام کرتی ہیں ایک سیاق میں، تو اسی سیاق میں سمجھ میں بھی آتی ہیں صحیح طرح سے. بہرحال یہاں حصہ، اب یہ نہیں پتا کہ حصہ جو ہے یہ اصل عربی میں اس کا اصطلاحی نام ہے یا انہوں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا. بہرحال جانا ماہیت، اب مجھے یاد نہیں ہے ماہیت کا کیونکہ ماہیت خود ایک اصطلاح ہے. ماہیت کی تعریف کی ہے کہ نہیں، کیونکہ ماہیت کو ظاہر ہے کہ سمجھے بغیر آپ حصہ کیسے سمجھیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے تو ماہیت ما تقیید کو کہتے ہیں، یعنی تقیید کا مطلب یہ ہے قید. لیکن پہلے اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ماہیت کیا ہے، تو اس کو اگر پہلے کر بھی لیا ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ماہیت ایکچولی ہے کیا. ماہیہ، الماہیہ یا ماہیت اردو میں. لغت میں نسبت ماہیہ کی جو اصل ہے نسبت الی ما ہوا، اس کی اصل جو ہے ما ہوا، وہ کیا ہے. کسر الہاء نسبت الی ما ہوا جمع ماہیات، جمع ماہیات. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت. کن ہو الشیء و حقیقت. اچھا، اب اصطلاح میں کیا ہے اس کا معنی؟ حضرت سید شریف جرجانی کی جو تعریف ہے فلسفیانہ اور ماہیت الشیء کے ضمن میں لکھتے ہیں، ماہیت الشیء ما بہ الشیء ہوا، جس سے چیز وہ ہو جائے جو وہ ہے، جس سے چیز وہ ہو جو ہے. اور یہ بغض نظر وہ موجود ہے یا معدوم ہے، کلی ہے یا جزئی ہے یا خاص ہے یا عام ہے. چیز کی جو ماہیت وہ ہے جس سے وہ چیز ہوتی ہے. مثلا یہ کہ
بطور آپ کہیں درخت کیا چیز ہے؟ تو درخت پتے نہیں ہو سکتے. درخت یعنی درخت کی ساتھ لگے ہوئے ہیں پتے اور درخت کا حصہ ہے، لیکن درخت بطور درخت کیا ہے؟ تو اس میں پتے نہیں شامل ہو سکتے، کیونکہ درخت سے آپ سارے پتے نکال بھی دیں تبھی درخت جو ہے پتا ہی رہتا ہے. تو یہ تو حقیقت میں ہوتا ہے. لیکن فلسفے میں آپ ایک چیز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایبسٹریکشن، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ترین چیز ہے فلسفیانہ، یعنی اور اس کو کہتے ہیں تجرید. اور بھی نام ہے اس کے، لیکن تجرید. تو ذہن میں آپ درخت سے ہر چیز کو نکال دیں اور اس وقت تک نکالتے رہیں، کیونکہ درخت مثلا پتے تو حقیقت میں درخت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو علیحدہ نہیں ہو سکتی. تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ درخت جو ہے مثلا اس کے شاخیں کاٹ دیں تو تب بھی درخت ہی رہے گا وغیرہ وغیرہ. تو اپنے ذہن میں آپ ہر چیز کو نکالتے جائیں اور اس چیز پہ آ کے رک جائیں جس کے بعد اگر کوئی چیز آپ نے نکال دی تو درخت نہیں رہے گا. تو یہ ایک میتھڈ ہے. اب اس میتھڈ کے مطابق آپ چیزوں کا جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے، اس سے قد نظر ماہیت کسی چیز کی وہ ہے جس سے وہ چیز وہ ہے، ما بھی الشیء، جس کے ساتھ وہ چیز وہ ہے جو وہ ہے. مثلا تو یہ میں نے درخت کی مثال دی، لیکن یہ کہ یہ ماہیت ہے چیز کی، تو اس کو انگریزی میں ایسنس کہتے ہیں. اور ظاہر ہے فلسفیوں کا بڑا اختلاف رہا ہے کہ چیزوں کی ماہیت کیا ہے. مثلا انسان کی ماہیت وہ کہتے ہیں کہ حیوان ہے وہ اور ناطق ہے. یہ نطق اور حیوانیت جو ہے اس کی ماہیت. تو ان میں سے کوئی چیز بھی نکل گئی تو انسان نہیں رہے گا. اب یہ ہے کہ اس میں صرف ہم محض حقیقت، اس میں نہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہے یا معدوم ہے یا کلی ہے یا جزئی ہے، خاص ہے یا عام ہے، صرف بطور ایک تصور کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ فرمایا ماہیت کسی، اور حصہ وہ ہے جو کسی چیز کی ماہیت پر جو ہے اس کے بعد ایڈ ہو. تو حیوان ناطق کے بعد مطلب اس کا جسم ہو گیا، تو یہ اس کا حصہ ہو گیا. اس لحاظ سے وہ کہ اب جسم اس کی حیوانیت کے لیے ضروری ہے نہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہو جائے گا. اور پھر ظاہر فلسفیوں کے اس میں بھی اختلاف ہے کہ جو حقیقت ہے، حقیقت کی پھر اور ماہیت کی دو قسمیں ہیں. ایک کو وہ نومینل ایسنس کہتے ہیں، یعنی ماہیت چیز کی بطور اصطلاح، یعنی ہم نے بطور تعریف کے جو ہے اس کو اس چیز کی ماہیت کو بطور تعریف کے لیے وہ حقیقت لازمن نہیں ہے. دوسرا یہ ہے نظریہ جس کو کہتے ہیں ریئل ایسنس. یہ ارسطو کا بھی یہی نظریہ ہے اور افلاطون کا بھی، اور پرانے فلسفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اصل میں حقیقی ماہیت چیزوں کی جان سکتے ہیں، صرف نامی یا اسمی ماہیت نہیں ہے وہ. تو یہ اس کی تقسیم ہے. دیکھیں انگریزی میں اس کی تعریف بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا جی، تو آکسفورڈ ڈکشنری انگریزی میں کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ جدید فلسفے میں اس کی کیا تعریف ہے، اس کو بھی دیکھ لیں. تو انگریزی لغت میں ایسنس کے معنی لکھے ہیں: the most important quality اور فیچر آف سم تھنگ. تو ہر چیز کی صفات ہوتی ہیں،
لیکن ہر صفت جو ہے کسی چیز کی ماہیت نہیں ہے، صرف جو اہم ترین صفت یا صفات ہیں وہ اس کی ماہیت ہے یا ایسنس ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دیٹ میکس، وہ صفت اہم ترین ایمان میں دیٹ میکس اٹ واٹ اٹ از. یہ اصل میں وہی ہے جو حضرت جوجانی نے فرمائی، ما بہ الشیء کیا تھا لفظ، ما بہ الشیء ہوا تو اس کا ایگزیکٹ انگریزی ترجمہ ہے یہ ہوا that which makes it what it is makes it what it is that which makes it what it is. So تمام صفات میں وہ صفت جو چیز کو وہ چیز بناتی ہو وہ اس کی ماہیت ہوتی ہے. مثلا یہ کہ میز کا رنگ جو ہے اس کی ماہیت نہیں ہے، کیونکہ میز کا رنگ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن میز تبدیل نہیں ہوتی. تو فلسفیوں کا اس پہ اختلاف ہے کہ وہ ماہیت چیز کی جو ہے مجسم ہوتی ہے یا مجرد ہوتی ہے. ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مجرد ہوتی ہے، اور ارسطو کا کیونکہ جو ذریعہ ہے کسی چیز کے ماہیت کو جاننے کا وہ تعریف ہے، تعریف یعنی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کرنا. اور تعریف جو ہے انفرادی چیزوں کی نہیں ہوتی، یہ جزئی چیزوں کی نہیں ہوتی، وہ کلی چیزوں کی ہی ہوتی. مثلا انسان کی آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ وہ حیوان ناطق، لیکن مطلب یہ کہ فرد کی تعریف، علی کی تعریف نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ علی انسان ہے اور انسان ہی ہے، ان معنوں میں علی کی ماہیت ہی ہے، لیکن علی کو ایسا سچ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے ارسطو کے نظر، کیونکہ علی جو ہے ایک انفرادی چیز ہے. کیونکہ جب آپ تعریف میں جو ہے یہ بھی کل ہے اور یہ بھی کل ہے، ایک لحاظ سے کلی ہے، یہ کل کہنا ہے، کلی یہ یونیورس. اچھا تو یہ تو لغت میں ہو گئی. اب فلسفیانہ تعریف بھی اسی قسم کی، لیکن اب فلسفیانہ تعریف عموماً جو ہے اس بات میں منحصر ہوتی ہے کہ کس فلسفی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر کوئی کسی فلسفی کی تعریف مل جائے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. معاصر تعریف یہ ہے جو تقریباً وہی ہے جو اس کی لغوی تعریف ہے، عربی میں ہم نے تعریف کی. ایسنس refers to، ایسنس سے مراد refers to the fundamental، the بنیادی fundamental characteristics، fundamental defining characteristics اور nature of something، کسی بھی چیز کا بنیادی، کسی بھی چیز کی بنیادی صفت جو اس کو یہاں اس کی without which، جس کے بغیر without which it would cease to be what it is. تو ماہیت وہ صفت ہے جس کے بغیر وہ چیز نہیں رہے گی جو وہ چیز ہے. تو یہ وہی ہے تقریباً. سو فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ انسان کی جو ماہیت ہے وہ حیوان ناطق ہے، تو حیوانیت کے بغیر یا نطق کے بغیر جو ہے انسان جو ہے انسان نہیں رہے گا. تو یعنی ہاتھوں کے بغیر انسان ہو سکتا ہے، لیکن حیوانیت یا نطق کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. تو ہاتھ جو ہے اس کی ماہیت نہیں ہے، اس کی صفت ہے، لیکن یہ کہ جوارے جو ہیں کو صفت بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمبلی ہمارے ہاں کہتے ہیں جوارے کو صفات، وہ ان کی تعویل ہے، تعویل خاص. بہرحال تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ماہیت کیا ہے. جب ماہیت پتہ ہو گیا تو حصے کا ترجمہ، حصے کا تو یعنی ماہیت میں ما تقیید کو حصہ کہتے ہیں. تو انسان کی ماہیت حیوان ناطق پلس فار ایگزامپل جسم جو ہے وہ اس کا جسم اس کا حصہ ہو گیا، پلس ماہیت جمع تعریف سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے.
جیسے زید کا وجود، تو زید کا وجود جو ہے اس کی ماہیت کا حصہ تو نہیں ہے، ماہیت تو نہیں ہے، کیونکہ ہم ایبسٹریکٹ کرتے ہیں ماہیت وجود سے جب ہم کسی چیز کی ماہیت دریافت کرتے ہیں. اور یہ جیسے کان نے کہا کہ ایگزسٹنس جو ہے پریڈیکیٹ نہیں ہے، ایگزسٹنس جو ہے صفت نہیں، لیکن یہاں جو ہے اس کو ایک صفت کے طور پہ ایک لحاظ سے لے رہے ہیں. تو مطلب انسان کی ماہیت پلس وجود جو ہے، زید کی ماہیت پلس وجود جو ہے اس کا حصہ ہے، اور امر کا وجود جو ہے وہ بھی حصہ ہے. تو یہ حصے کی تعریف ہے. یہ تینوں وجود ماہیت وجود کے حصے ہیں، یعنی وجود کی ماہیت، جبکہ ماہیت وجود کے ساتھ صرف تقیید کا لحاظ کیا جائے، قیود یعنی زید، امر اور بکر کا لحاظ نہ کیا جائے. یہ واضح نہیں ہے. تقیید اور قیود میں کیا فرق ہے؟ قیود آبجیکٹ ہو گئے، لیکن صرف ان کی یہ بالکل یعنی واضح نہیں ہے. مثلا یہ کہ ماہیت ما تقیید کو ما کہتے ہیں، جیسے زید کا وجود، امر کا وجود، بکر کا وجود، تو یہ حصہ ہو گیا، یہ تقیید ہو گئی، وجود جو ہے تقیید ہو گئی. اور یہ تینوں وجود ماہیت وجود کے حصے ہیں، جبکہ ماہیت وجود کے ساتھ صرف تقیید کا لحاظ کیا جائے، قیود یعنی زید اور امر اور بکر کا لحاظ نہ کیا جائے. یعنی ایبسٹریکٹلی آپ کہیں کہ زید کا وجود اور بکر کا وجود، یہ تینوں وجود ماہیت وجود کا حصہ ہیں، کے حصے ہیں، ماہیت وجود کے حصے ہیں، وجود کی ماہیت کے حصے ہیں. یہاں کہہ رہے فرد وہ ہے جو ماہیت میں ما قید و تقیید. اب اس میں جو میرے ذہن میں ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، قید اور تقیید میں کیا فرق کر رہے ہیں، کیونکہ لغوی طور پہ تقریباً ایک ہی معنی ہے ان کا. جیسے ماہیت انسانیہ، ماہیت وجود کی بات کر رہے ہیں، ماہیت جب زید، امر اور بکر کے تشخصات کے ساتھ ملے تو وہ ماہیت انسانیہ کے افراد ہوں. یہ مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ فرد جس کو کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں ممبر کہتے ہیں، یہ اس کی جمع افراد ہے. اب شاید اس کے ساتھ زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے. اچھا، کیونکہ انسان ماہیت ہے، اور زید اور بکر کے تشخصات جو ہیں وہ قیود ہیں، اور ساتھ ہونا تقیید ہے، یعنی ساتھ ہونا. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں تو فرد ہے. چلو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید پھر جو ہے وہ پیچھے والا بھی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، تو فرد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرد کس کو کہتے ہیں؟ فرد کہتے ہیں ممبر کو، یعنی جو یونیورسل سیٹ ہوتا ہے اس کے ممبرز ہوتے ہیں. کلی جو فرد جو ہے اس کی جمع افراد ہے. مثلا یہ کہ انسان، یہ یونیورسل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے سیٹ مثلا یہ ہے کہ عمر، زید اور بکر، یہ اس کے افراد ہیں، سمجھے نا. اور ایک جو ہے فرد ہے، تو یہاں اس سیٹ میں انسان تین افراد ہیں. اچھا، اور قید کیا ہے؟ زید اور امر زید اور بکر، یہ جو ہے یہ ان کے تشخصات یہ کہہ رہے ہیں ماہیت ما لحاظ قید و تقیید کو کہتے ہیں. جیسے ماہیت انسانیہ جب زید، امر اور بکر کے تشخصات کے ساتھ ملے. اب یہاں انہوں نے تشخصات کا لفظ کا اضافہ کر دیا، حالانکہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اس کی تعریف ابھی تک نہیں کی ہے. تو یہ مسئلہ ہے. ساتھ ملے تو وہ ماہیت انسانیہ کے افراد ہو گئے. تو امر اور بکر اور زید جو ہے
ظاہر امر میں ماہیت شامل ہے، جب زیادہ اور ان کے تشخص کے ساتھ ساتھ ملیں گے تو یہ اس کے ممبر ہو گئے، فرد ہو گئے، کیونکہ انسان جو ہے ماہیت ہے، بکر کی بھی اور انسان ماہیت، زید کی بھی اور انسان ماہیت ہے امر کی. اور ارسطو کے نزدیک جو ہے انسان کا کوئی وجود نہیں ہے خارج میں، کیونکہ انسان جو ہے وہ کلی ہے، یونیورسل ہے، وجود جو ہے صرف افراد کا ہوتا ہے. لیکن افلاطون کے وجود اصل وجود جو ہے وہ کلی کا ہوتا ہے، کیونکہ انسان ماہیت ہے اور امر اس کے تشخصات. تو امر جو ہے یہ قیود ہے، یعنی اس کے ممبر جو ہیں، افراد جو ہے، اس سے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ وہ قیود ہے. اور ساتھ ہونا یعنی ماہیت پلس قیود کا ساتھ ہونا، اس کو تقیید کہتے ہیں. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں، ماہیت، قیود اور تقیید، تو فرد بنے گا. اتنا سمجھ میں آیا اس کا. اب حصے کی تعریف پہ دوبارہ جاتے ہیں، کیونکہ تیسرا وہ شخص کی بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حصے کی تعریف کی طرف دوبارہ جاتے ہیں تو سمجھ میں شاید مزید آئے. اچھا، تو حصے ماہیت با تقیید کو کہتے ہیں، جیسے زید کا وجود، عمر کا وجود. اچھا، اس کو دوبارہ کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. اب اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں جو بات کر رہے تھے حصے میں، ماہیت وجود کی بات کر رہے، وجود کی ماہیت. وجود ایک تصور ہے، اور ماہیت وجود ما تقید کی، یعنی ماہیت وجود جب اس کے افراد کی اس ماہیت وجود، اس کے افراد میں جو تجسیم ہو اس ماہیت وجود کی، جمع جو کلی ماہیت وجود ہے، اس کو کہہ رہے ہیں حصہ. یہ سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، کیونکہ ایک طرف آپ کے پاس ماہیت وجود ہے، وجود بطور کلی کی، اور دوسری طرف آپ کے پاس الگ امر کا وجود اور زید کا وجود اور بکر کا وجود. تو زید امر خود تو اس میں شامل نہیں ہے، کہ زید، عمر اور بکر یہ تشخصات ہیں، اور انہی کو انہوں نے قیود کہا ہے. لیکن جب آپ مجرد کر دیں زید کے وجود اور امر کے وجود اور بکر کے وجود کو، اور اس کو جمع کر دیں کلو وجود کے ساتھ، تو اس کو آپ حصہ کہیں گے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ فرما رہے ہیں ماہیت مع تقید کی کہتے ہیں، جیسے زید کا وجود، امر کا وجود، بکر کا وجود، یہ تینوں وجود ماہیت وجود کے حصے ہیں. اب یہ کہ یہ الگ سوال ہے کہ وہ ماہیت وجود کے حصے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، جبکہ ماہیت وجود کے ساتھ صرف تقید کا لحاظ کیا جائے، یعنی ماہیت وجود کلی اور ماہیت وجود جزئی کو جب ملا دیا جائے بغیر زید، امر اور بکر کے انفرادی حیثیت، یعنی ان کے تشخص کو نہ ملاتے ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں حصہ، ماہیت مع تقید. جبکہ فرد وہ ہے جس میں تینوں چیزیں جمع ہوں، یعنی فرد میں جو ہے ماہیت انسانیہ کلیہ، ماہیت انسانیہ جزیہ اور انفرادی تشخص. یہ تین چیزیں جمع ہو تو وہ فرد ہے، صرف دو چیزیں جمع ہو تو وہ حصہ ہے. اور شخص کے بعد شخص پہ آتے ہیں، یہ اس کے بعد اس پہ ختم کریں گے انشاءاللہ، شخص پہ. حالانکہ جیسے کہ میں نے کہا تشخص کا لفظ انہوں نے استعمال کیا فرد کی تعریف میں، حالانکہ اب اس کی تعریف آپ کر رہے ہیں، تو شخص کی تعریف پہلے کرنی چاہیے تھی. بہرحال جس ذات کو تشخص عارض ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ تعریف تو بالکل بودی سی لگ رہی ہے، کیونکہ آپ نے جس چیز کی تعریف کر رہے ہیں اس کو استعمال کریں تعریف میں، یعنی معرف کو معرف میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی جس چیز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں اس کو ڈیفینیٹیم، جس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹیم،
معرف اور یہ معرف اس میں نہیں آنا چاہیے. شخص جس ذات کا تشخص عارض ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے اس کو شخص کہتے ہیں. جس ذات کو تشخص عارض ہوتا ہے اس کو شخص کہتے ہیں. مثلا مذکور مثال میں زید کا ناک نقشہ اور رنگ و روپ جس ذات کو عارض ہو. ذات، اب ذات بھی ایک اصطلاح ہے جس کو ڈیفائن نہیں کہ وہی شخص زید ہے. ذات کا تخصص عارض ہو اس شخص کو ذات کا. 12 اس شخص کو دوبارہ لیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے اگلی بار پڑھیں تو یہ تینوں چیزیں زیادہ سمجھ میں آ جائیں. لیکن ایک ذہن میں نقشہ سا آ گیا کہ ماہیت جو ہے ما تقید کی، یعنی ماہیت کلی جزئی جو ہے وہ مل جائے تو اس کو حصہ کہتے ہیں، اور فرد جو ہے اس میں ماہیت ما لحاظ قید و تقید، یعنی اس میں نہ صرف یہ کہ ماہیت جزئی اور کلی ملیں بلکہ تشخصات بھی ملیں. اور شخص کی تعریف جو ہے یہ جو ہے جس شخص کو تشخص عارض ہوتا ہے اس کو شخص کا مذکورہ مثال میں زید کا ناک نقشہ اور روح جس ذات کو عارض ہو. اب اس میں ایک تو یہ کہ تشخص کو تعریف کر رہے ہیں اور تشخص کو، دوسرا ذات جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اس کی تعریف نہیں کی، حالانکہ یہ بھی اصطلاح ہے. تو اس کو انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و ذریته اجمعین برحمتک یا